حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان آیا اور درخواست کی کہ اے اللہ کے نبی، میں نے سنا ہے کہ آپ تمام مویش و طیور کی بولیاں جانتے ہیں، اور جب یہ جانور آپس میں باتیں کرتے ہیں تو آپ ان کی باتوں کا مطلب خوب سمجھتے ہیں۔ آپ یہ فن مجھے بھی سکھا دیجئے تاکہ میں جانوروں کی بولیاں سن کر خدا کی معرفت حاصل کر سکوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نور بصارت سے اس نوجوان کے ذہن میں چھپی ہوئی اصل بات دیکھ لی اور اس سے کہا، اس خیال خام سے باز رہے، اس میں بے شمار خطرے ہیں۔ جانوروں کی بولیاں سیکھ کر خدا کی معرفت حاصل نہیں ہوتی، اس کے لیے خدا ہی سے رجوع کر۔ موسیٰ کلیم اللہ نے اس نوجوان کو بہت سمجھایا، لیکن جس قدر اسے روکتے اور سمجھاتے اسی قدر وہ ضد کرتا جاتا۔ انسان کی فطرت ہے کہ اسے جس بات سے منع کیا جائے وہی بات کرتا ہے۔ اس نے بے حد خوشامد سے کہا، اے پیغمبر خدا، اس بات سے محروم کرنا آپ کے لطف و کرم اور مہر محبت سے بعید ہے۔ آپ کو حق تعالی نے بڑی صفات سے نوازا اور نور بصیرت سے بخشا ہے۔ کسی شے کی حقیقت آپ سے پوشیدہ نہیں۔ اگر آپ نے مجھے جانوروں کی بولیوں کے فن سے آگاہ نہ کیا تو میرا دل ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا اور میری مایوسی کی کوئی انتہا نہ ہوگی۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، یا الہی، تو بے نیاز ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نوجوان کی عقل کو شیطان مردود نے اپنا کھلونا بنا لیا ہے۔ تو ہی بتا میں کیا کروں؟ اگر اسے جانوروں کی بولیاں سکھا دوں تو یہ بات اس کے حق میں نیک نہ ہوگی، اور اگر نہ سکھاؤں تو اس کا دل صدمے سے چور ہوتا ہے۔ حق تعالی نے حکم دیا، اے موسیٰ علیہ السلام، تم اس نوجوان کی خواہش پوری کرو، کیونکہ ہماری سنت ہے، ہم کسی کی دعا رد نہیں کرتے۔ یہ حکم پانے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا، ایک بار پھر اس نوجوان کو اس خیال سے باز رہنے کی کوشش کروں۔ چنانچہ آپ نے اسے نہایت شیریں اور نرم لہجے میں سمجھایا کہ خدا نے اجازت تو فرما دی ہے اور اب تیری مراد خود بخود پوری ہو جائے گی، لیکن تیرے حق میں بہتر ہے کہ یہ خیال ذہن سے نکال دے اور خدا سے ڈر، کیونکہ یہ پٹی شیطان نے تجھے پڑھائی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تو سینکڑوں آفتوں میں پھنس جائے گا اور آخر میں سوائے ندامت و پشیمانی کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ اس بات نے اس نوجوان پر صرف اتنا اثر کیا کہ وہ کہنے لگا، بہت بہتر، میں تمام جانوروں کی بولی سیکھنے کے خیال سے درگزر کرتا ہوں، لیکن کم از کم 2 جانوروں کی بولیاں تو ضروری ہی سکھا دیجئے۔ ایک کتے کی بولی جو میرے مکان کے دروازے پر پہرا دیتا ہے، اور دوسرا اس مرغ کی بولی جو میرے گھر میں پلا ہوا ہے۔ پس میرے لیے ان 2 جانوروں کی بولی ہی سمجھ لینا بہت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا جا، آج سے ان دونوں حیوانوں کی بولی کا فن میں نے خدا کے حکم سے تجھے عطا کیا۔ وہ نوجوان خوش گھر آ گیا اور اگلے روز اپنے پالتو جانوروں کی باتیں سننے کے لیے دروازے کے قریب کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد گھر میں کام کرنے والی خادمہ ہاتھ میں ایک کپڑا لیے دروازے پر آئی۔ اس میں رات کا بچا کچا روٹی کا ایک ٹکڑا تھا، وہ خادمہ نے پھینک دیا۔ اسی وقت مرغ پھٹ پھڑاتا ہوا آیا اور وہ ٹکڑا اٹھا کر اپنی چونچ میں دبا لیا۔ پہرا دینے والے کتے نے یہ دیکھ کر مرغ سے کہا، یار تو بڑا لالچی ہے، دانہ دن کا بھی چک کر اپنا پیٹ بھر سکتا ہے۔ باسی روٹی کا ٹکڑا یہ میرے حصے کا تھا، تو وہ بھی کھا گیا۔ مرغ نے کتے کا شکوہ سنا تو جواب میں کہا، بھائی اس باسی روٹی کا رنج نہ کر، ذرا صبر سے کام لے، خدا نے تیرے لیے بہترین نعمت مقرر کی ہے۔ کل ہمارے مالک کا چہیتا گھوڑا مرنے والا ہے، اس کا گوشت خوب پیٹ بھر کر کھانا، یوں خدا تجھے بے کوشش اور بے مشقت رزق عطا کرے گا۔ اس نوجوان نے مرغ کی یہ بات سنتے ہی تھان پر سے گھوڑا کھولا
بازار میں لے جا کر اس کے دام کھڑے کیے اور خوشی خوشی گھر واپس آیا۔ اگلے روز صبح پھر خادمہ نے دسترخوان جھاڑا، روٹی کا ٹکڑا زمین پر گرا، مرغ پھر اچک کر لے گیا اور کتا منہ دیکھتا رہ گیا۔ آخر اس نے مرغ سے کہا، اے تو بڑا چلاک اور فریبی ہے، تو نے کل کہا تھا کہ آقا کا گھوڑا مر جائے گا اور مجھے خوب پیٹ بھر کر گوشت کھانے کو ملے گا۔ اب بتا گھوڑا کہاں مرا؟ آقا نے تو اسے لے جا کر بازار میں بیچ ڈالا۔ معلوم ہوتا ہے تو ازلی جھوٹا ہے، سچائی تیرے مقدر میں نہیں۔ مرغ جھوٹا نہیں، بڑا باخبر تھا۔ اس نے جواب دیا، یار تو خواہ تو کھاتا ہے، گھوڑا تو مرنے ہی والا تھا، یہاں نہ مرا تو دوسری جگہ مر گیا۔ ہمارا آقا گھوڑا بیچ کر نقصان سے تو بچ گیا اور بظاہر اپنا نقصان دوسرے کی گردن پر ڈال دیا، لیکن فکر نہ کر، کل انشاءاللہ اس کا اونٹ مر جائے گا، پھر تیری پانچوں گھی میں ہوں گی۔ نوجوان لبکا ہوا گیا اور اونٹ کو بھی بازار میں لے جا کر دام وصول کر لیے۔ جانور کے مرنے کے صدمے اور رقم کے نقصان سے چھٹکارا پایا۔ دل میں خوش تھا کہ ان جانوروں کی بولیاں سیکھ کر فائدے ہی میں رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہ مخواہ ڈرایا ہوا تھا کہ ہزاروں آفتوں میں پھنس جائے گا، ابھی تک تو کوئی آفت آئی ہی نہیں۔ تیسرے دن کتے نے مرغ سے کہا، اے او زمانے بھر کے کذاب، کب تک کاٹھ کی ہانڈی آگ پر چڑھایا جائے گا؟ تو بڑا ہی فریبی نکلا، آخر جھوٹ بولنے میں مزہ کیا آتا ہے؟ مرغ نے کتے کی یہ جھاڑ سن کر کہا، یار میں جھوٹ نہیں بولتا۔ مالک نے اونٹ کو بھی لے جا کر بیچ ڈالا اور پیسے جیب میں رکھے۔ اب وہ اونٹ جس بدنصیب نے خریدا تھا اس کے گھر جا کر مر گیا ہے۔ بہرحال تو غم نہ کر، کل ہمارے آقا کا غلام مرے گا، موت نے اسے تکا رکھا ہے۔ غلام کے مرنے کے بعد آقا فقیروں کو روٹیاں اور گوشت بانٹنے کا اہتمام کرے گا، پھر تیرے مزے ہی مزے ہیں، لے اب خوش ہو جا۔ مرغ کی بات سنتے ہی نوجوان نے غلام کو بھی ایک شخص کے ہاتھ اچھی قیمت پر بیچ دیا اور نقصان سے بچ گیا۔ جی میں بہت خوش ہوا اور اس نے دل میں کہا، خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے 3 حادثوں سے بال بچا لیا۔ اگر کتے اور مرغ کی بولیاں مجھے نہ آتی تو بڑا بھاری نقصان اٹھانا پڑتا۔ چوتھے دن کتے نے لال پیلی آنکھیں نکال کر مرغ سے کہا، او جھوٹوں کے بادشاہ، تو نے یہ بھی نہ سوچا کہ تیری یہ دروغ گوئی کب تک چلے گی؟ تو کہتا تھا کہ غلام مرے گا اور اس کے مرنے پر ہمارا آقا فقیروں میں گوشت اور روٹیاں بانٹے گا، غلام کہاں مرا؟ مرغ نے جواب دیا، باخدا میں نے سچ کہا تھا، آقا اگر اس غلام کو نہ بیچتا تو اس مکان میں مرتا۔ بہرحال جس نے اسے خریدا وہ اپنے نصیب کو رو رہا ہوگا، کیونکہ غلام اس کے گھر جاتے ہی اگلے روز مر گیا اور بیچارے خریدار کی رقم برباد ہوئی۔ لیکن تو اب خوش ہو کہ اب خود ہمارے آقا کی باری آ گئی ہے، کل یہ یقیناً مر جائے گا۔ اب دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو موت کے فرشتے سے کیوں بچائے گا۔ کاش وہ بے وقوف اتنا سمجھتا کہ ایک نقصان سینکڑوں نقصانوں کا صدقہ ہوتا ہے۔ یاد رکھ کہ جسم و مال کا ضیاع جان کا صدقہ ہے۔ دنیاوی معاملات میں انسان بعض اوقات زر و مال خرچ کر کے اپنی جان بچا لیتا ہے، لیکن افسوس کہ قدرت الہی کے رازوں سے جاہل ہے کہ یہ اپنا مال بچانے کی کوشش کرتا ہے اور نہیں جانتا کہ وہی مال اگر اپنی ذات پر سے صدقہ کر دے تو نقصان فائدہ بن جائے گا۔ خیر، اب تو قصہ ہی تمام ہوا چاہتا ہے۔ آج ہمارا آقا سوئے عدم روانہ ہو جائے گا، پھر اس کے والی وارث گائے ذبح کریں گے اور دیگیں چڑھیں گی، فقیروں اور محتاجوں کا ہجوم ہوگا، روٹیوں کے ٹکڑے اور ہڈیاں بوٹیاں اس کثرت سے تجھے کھانے کو ملیں گی کہ جی بھر جائے گا۔ ہاں، گھوڑا، اونٹ اور غلام کی موت ہمارے بے وقوف اور مغرور آقا کی جان کا بدلہ تھا۔ مال کے نقصان اور اس کے رنج و عالم سے تو محفوظ رہا، لیکن اپنی جان گنوائی۔ آقا نے مرغ کی زبانی اپنے مرنے کی خبر سنی تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، ہاتھ پیروں میں دم نہ رہا، گرتا پڑتا بد حواس بد حال موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور ساری داستان سنا کر فریاد کی، اے خدا کے سچے نبی، مجھے ملک الموت کے پنجے سے بچائیے۔ اس نوجوان نے
پھر منت سماجت شروع کی اور اس قدر رویا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس پر رحم آیا۔ ارشاد ہوا، اے نوجوان، اب تیر کمان سے نکل چکا اور چھوڑا ہوا تیر کبھی واپس نہیں آتا۔ قضا نے تیرا گھر تاک لیا ہے اور اسے ٹالنا میرے بس میں نہیں۔ ہاں، بارگاہ الہی میں تیرے لیے درخواست پیش کرتا ہوں کہ جب تیری روح بدن کا ساتھ چھوڑے تو ایمان کی دولت تجھے نصیب ہو۔ وہی زندہ ہے جو ایمان سلامت لے جائے۔ ابھی پیغمبر کی بات پوری بھی نہ ہوئی کہ نوجوان کا جی متلانے لگا، دل گھبرایا، ہاتھ پاؤں سنانے لگے۔ یکا یک خون کی ایک قے حیضہ کی نہ تھی، موت کی تھی۔ اسی وقت 4 آدمی اسے کندھوں پر لاد کر گھر لے گئے۔ مکان پر پہنچتے اس پر تشخص طاری ہو گیا، زبان بند ہوئی، آنکھوں کی پتلیاں پھر گئیں، کانوں کی لویں مڑ گئیں۔ آخر کار اس نے ایک ہچکی لی اور اپنی جان آفرین کو سونپ دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خبر سنی تو درگاہ الہی میں دعا کی، اے باری تعالیٰ، اسے ایمان کی دولت نصیب فرما، اپنی شان کبریائی کے صدقے میں اسے بخش دے۔ ہر چند اس نے گستاخی اور ضد کی لیکن وہ نادان تھا، اس پر رحم فرما۔ خدائے بزرگ و برتر نے اپنے پیغمبر کی دعا قبول فرمائی اور اس نوجوان کو بخش دیا۔